عید کی نماز میں جو ایکسٹرا تکبیرات کہی جاتی ہیں اتنی بار کہی جاتی ہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ بعض علماء کے 6 ایکسٹرا تکبیر ہیں، بعض کے نزدیک 11 ایکسٹرا تکبیرات ہیں اور بعض کے نزدیک 12 اور مختلف روایتیں۔ بہرحال تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دلیل دکھا کر ایک آدھ دوسرے لوگ غلط ثابت اور یہ ثابت کر فلاں شخص یا فلاں طبقہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح ہے۔ میں کسی مخصوص طبقے مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا بلکہ عمومی بات کر یہ کرنے ایسا کہنے والا شخص بھی مسلک اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر ایک اسکول آف تھاٹ کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں اور قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے دلائل موجود، روایت اور حدیث اور دلائل موجود۔ تو اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ سے 12 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں اور بھی روایتیں ہیں۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حضرت ابو مسعود الانصاری، ابو موسیٰ الاشعری، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ ان صحابہ سے 6 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حق اور باطل کا معیار بنا لیا ہے۔ تو اس مسئلے کو لے کر یا اس جیسے دوسرے فروعی مسائل کو لے کر امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا۔ تو بہرحال اب عوام کیا کرے؟ اختلاف ہے علماء کے درمیان دلائل کی بنیاد پر، تو عوام کو کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ جو شخص جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے مطابق عمل کرے اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف عمل کرے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت کے حنفی کو فالو کر تھاٹ کو، تو سب سے پہلے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اس کو میں تھوڑے ڈیٹیل سے۔ تو یاد رکھیے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ اس عید کی نماز میں 6 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی۔ اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نماز جب شروع کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ سے شروع کی جاتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے، عام نمازوں میں ہر دن جس طرح کیا جاتا ہے، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح عام نمازوں میں اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ اور اب ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع نہیں کریں گے، بلکہ جو پہلی رکعت ہوگی اس میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گے۔ اس کی صورت یہ کہ آپ نے ثنا پڑھ لی ہے، اب ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے پہلی ایکسٹرا تکبیر کہیں گے، وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ، ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ نیچے۔ یہ ہوئی آپ کی سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ آپ کی 2 ایکسٹرا تکبیر مکمل۔ اور پہلی رکعت میں اب تیسری آخری تکبیر، ایکسٹرا تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اب ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرات شروع، تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے اور اس 3 تکبیر کے بعد اب قرات شروع کر دینا۔ تو اب آپ کو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، سورۃ الاعلیٰ، سبح الاعلیٰ پہلی رکعت میں تو بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی سورت ملا لیں وہ کافی ہے۔ تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اب ڈائریکٹ قرات شروع کرنا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں اگر سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، سنت عمل ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی سورت یاد ہو وہ ملا لیں۔ اس طریقے سے قرات آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر قرات مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو نہیں جانا ہے، بلکہ میں جانے سے پہلے اور 3 ایکسٹرا تکبیر۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر سورت پڑھ لی، قرات کر لی، اب آپ کو پھر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ، ہاتھ باندھنا نہیں۔ پھر یہ ہو گئی آپ کی دوسری رکعت میں پہلی ایکسٹرا تکبیر، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ
نیچے چھوڑ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی 6 زائد تکبیر مکمل ہوئی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر آپ نے مکمل کری، جو کہ ٹوٹل 6 تکبیریں ہو گئی ایکسٹرا تکبیر۔ تو 3 تکبیر کرنے کے بعد کہنے کے بعد دوسری رکعت میں اب آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع میں جا کر رکنا ہے، پھر سجدے کرنے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے ویسا ہی آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب یہ عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ دینا یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے جمعے کے خطبے کو واجب کہہ دیا تھا، بلکہ یہ واجب نہیں شرط ہے، یعنی اگر جمعے کا خطبہ نہ دیا گیا تو جمعے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن عیدین کی نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے کہ اگر خطبہ نہ بھی دیا تب بھی کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہرحال سنت کو ادا کرنا ہی بہتر ہے۔ تو اب آپ میرے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پر مختصر سا خطبہ پوسٹ کر دیا ہے، مختصر ہے، شارٹس خطبہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر اچھی بات ہے، اور یاد نہ کر سکے دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آئی بٹن میں نے اس کی لنک دے دی ہے۔ اس طریقے سے عید کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 6 زائد تکبیر کہی جا رہی ہیں، ایکسٹرا تکبیر جو کہی جا رہی ہے، جو پہلی رکعت میں 3 بار قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 ایکسٹرا تک کہی جا رہی ہیں، ان کے درمیان کتنا گیپ ہو، کتنا وقفہ ہو، تو یاد رکھیں کہ ان کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ جس میں ہم آسانی سے 3 بار سبحان اللہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ ہوا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو نماز عید ادا کرنی ہے کہ آپ کو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ تقریباً گزر جائے تو اس کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسے عید کی نماز کا بھی ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ تو آپ کو ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے، یہ ٹائم کے اندر آپ کو نماز ادا۔ اب جہاں تک رہا مسئلہ 12 تکبیرات کا، کہ جن حضرات کے نزدیک 12 تکبیرات مسنون ہیں، جس طرح شافعی اسکول آف تھاٹ میں ہے اور حدیث حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی 12 تکبیرات ہیں، تو بہرحال اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے، تو اس کو بھی میں آپ کو بریفلی بیان کراؤں کہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیر ہی جائیں گی قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر توجیہ یا ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، اور ہر تکبیر کے درمیان یہ مسنون طریقہ ہے ان کے، آپ یہ دعا دل میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد قرات شروع کرنی ہے، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں، پھر جب دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب قرات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اور مزید ایکسٹرا 5 تکبیر کہنی ہے، جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے کہا۔ پھر جب آپ 5 تکبیر سے فارغ ہو جائیں گے تو قرات کرنا نماز میں کیا جاتا ہے، کرنا ہے، اور ٹوٹل 12 تکبیری رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ اور اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے، اکثریت اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے، تو اس کے اعتبار سے جو طریقہ میں نے پہلے بتایا اس کو آپ فالو کریں، اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ خواہ کنفیوز۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں،
اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے لیے محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعم میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا